نواب سر صادق محمد خان عباسی ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے، جو کہ ریاست بہاولپور کے آخری حکمران تھے۔ آپ نے 24 مئی 1967 کو وفات پائی۔ آپ 3 سال کی عمر میں ریاست بہاولپور کے نواب بنے اور آپ نے 1955 تک بہاولپور پر حکمرانی کی۔ نواب صادق نے تحریک پاکستان کے دوران کراچی میں موجود اپنے الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کو دے دیے، جن میں آج سندھ کا گورنر بیٹھتا ہے، جس نے پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کی کرنسی کی اس وقت گارنٹی دی تھی جب کوئی ملک گارنٹی نہیں دے رہا تھا، اور پہلی تنخواہ چلانے کے لیے خطیر رقم بھی دی تھی۔ آپ کی دی ہوئی شاہی سواری پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے گئے۔ آپ نے پاکستان کے سربراہ قائد اعظم کو ان کے شاہنشان مہنگی ترین رولس رائس گاڑی دی، ان کو تحفے میں دے دی، جبکہ ان کی رہائش کے لیے ذاتی محل بھی پیش کر دیا۔ جب ایران کا صدر پہلی بار پاکستان کے دورہ پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے جسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے۔ اس موقع پر بھی نواب صادق نے شاہی برتنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی، جن میں زیادہ تر برتن چاندی اور سونے کے تھے۔ آپ نے یہ برتن بھی بعد میں واپس نہیں لیے، جس کی خدمات دیکھ کر قائد اعظم نے آپ کو محسن پاکستان کا خطاب دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان موجود تھا، اور وہ ہے ریاست بہاولپور۔ جی ہاں، وہ ریاست جہاں ستلج ویلی پروجیکٹ اور برصغیر کی سب سے بہترین نہری نظام کی وجہ سے باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہ برصغیر کی واحد ریاست تھی جس کی سرکاری زبان اردو اور مذہب اسلام تھا۔ وہ ریاست جس میں صادق ایجرٹن کالج، صادق ڈین ہائی اسکول اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے مفت تعلیم کے لیے فروغ میں کوشاں رہے، جہاں سے منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی، شفیق الرحمان جیسی نامور شخصیات نے صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ وہ ریاست جہاں بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال اور سول ہسپتال، احمد پور شرقیہ جیسے مراکز میں جدید طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی تھیں اور مریضوں کے لیے وظیفہ مقرر تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پنڈت نہرو لندن میں ریاست بہاولپور کے امیر نواب صادق خان عباسی کو ہندوستان میں شمولیت پر اکساتے ہوئے اقتدار اور مراعات کی ترغیب دے رہا ہے، اور مورخ سانس روکے نواب آف بہاولپور کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایک طرف ذاتی مفاد ہے اور دوسری طرف عوام کی خواہش۔ نواب صاحب ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر مذہبی رشتے اور عوامی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ مورخ نے ان کی عظمت کو سلام پیش کیا اور تاریخ کے اوراق پر ان لمحات کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے 5 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ اس طرح بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ نواب صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے 52,000 پاؤنڈ کی امداد دینے کے بعد نوزائیدہ ملک کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور سرکاری ملازمین کی 10 کروڑ روپے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید حکومت پاکستان کو دیے، جو موجودہ تقریباً 4-5 ارب سے زائد روپے بنتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور بہترین سہولیات فراہم کی۔ جب 1935 میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا تو آپ نے متاثرین کی ہر طرح سے امداد کی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ نے پنجاب یونیورسٹی، ایچسن کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو بیش بہا عطیات دیے، جو کبھی زمین کے تحفہ کی صورت میں، کبھی عمارتیں بنانے کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی صورت میں تھے۔ آپ نے 1942 میں بہاولپور میں ایک چڑیا گھر بنوایا، ڈرنک سٹیڈیم بنوایا۔ 1954 میں پاکستان اور بھارت کا پہلا میچ بھی ڈرنک سٹیڈیم میں ہوا تھا۔ یہ فہرست بہت طویل ہے، مگر افسوس کہ آج ملک عزیز کی تاریخ میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کا نام و نشان تک نہیں۔ صادق محمد خان عباسی کا نام و نشان تک نہیں، نہ ہی نصاب کی کسی کتاب میں ان کی خدمات کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے اسلاف کو یاد نہیں رکھتے، تاریخ ان کو مٹا